حضرت سیدنا لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ کا بچپن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں آپ کی زیر تربیت گزرا، اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لے آئے۔ صرف ایمان ہی نہ لائے، وقال انی مہاجر الی ربی، فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت میں بھی شریک رہے، ہر مشکل گھڑی میں، ہر دکھ میں، دین کے ہر کام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو منصب نبوت پہ فائز فرما دیا، اور جب آپ کو نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد اردن کے شہر سدوم میں اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا، اور سدوم کی جو بستیاں تھیں، وہاں جو قوم آباد تھی، پرلے درجے کی بے حیا، کوئی برائی اور بدی ایسی نہ تھی جو اس قوم کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ ہر درجے کے بد اخلاق لوگ تھے، تکبر، غرور ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اگر کوئی باہر سے تاجر اپنا مال لے کر وہاں پر چلا جاتا، ایسے گھٹیا ذہنوں کے وہ لوگ مالک تھے کہ اس تاجر کا مال چیک کرنے کے بہانے کسی نے تھوڑا لیا، کسی نے زیادہ لیا، وہ بیچارہ چونکہ مسافر ہوتا تھا، ایک ایک کر کے اس تاجر کا سارا مال لوٹ کر لے جاتے تھے، اور وہ بیچارہ شرمندگی کے ساتھ نقصان برداشت کرتے ہوئے واپس چلا جاتا تھا۔ ایسے بدبخت لوگ تھے۔ ذہنی پستی اس قوم کے اندر اتنی تھی کہ آدمی جب اس کو کتابوں میں پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے منصب نبوت پہ فائز فرمایا اور آپ سدوم تشریف لے گئے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے ملازم کو بھیجا کہ جاؤ حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خیریت دریافت کرو۔ جب وہ ملازم سدوم کی بستی میں پہنچا، شہر میں پہنچا،
وہاں ایک شخص نے اس ملازم کو اجنبی سمجھ کے ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، خون بہنے لگ گیا، اور پھر اوپر سے کہنے لگا دیکھو میں نے تمہارا سر رنگین کر دیا ہے، اس کا مجھے معاوضہ دو۔ سنی کوئی ایسی ڈھڈائی کی بات کسی قوم کے اندر؟ اس نے آگے سے کہا کہ ایک تم نے میرے سر پہ پتھر مارا، میرا سر پھاڑ دیا، اور اوپر سے کہتے ہو بدبخت کہ مجھے اس کا معاوضہ دو۔ تو وہ آدمی اس ملازم کو پکڑ کے صدوم کی عدالت میں لے گیا، اور پھر مزے کی بات سنیں کہ جج نے بھی فیصلہ اس بندے کے حق میں کیا جو کہتا تھا کہ دیکھو جی میں نے اس کا سر رنگین کیا ہے، مجھے معاوضہ دینا چاہیے۔ جج نے کہا بھائی اس کو معاوضہ دو۔ وہ ملازم طیش میں آیا، اس نے ایک پتھر اٹھا کے جج کے سر پہ مارا اور کہنے لگا لو میری طرف سے اس کو دے دیں۔ ایسی تھی قوم لوط، اس طرح کے کارنامے تھے اس قوم کے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کی طرف حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کے علاوہ بے حیائی میں اس قدر وہ قوم بڑی ہوئی تھی کہ ایک خاص لواطت کا عمل اس قوم نے ایجاد کیا۔ پوری دنیا کے اندر قوم لوط سے پہلے کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو اس غلط عمل کے اندر، غلط کاری کے اندر، کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرے۔ قوم لوط سے پہلے ایسا عمل پوری دھرتی پہ نہیں ملتا تھا۔ یہ پہلی بے حیا قوم تھی جس بے حیا قوم نے اس کام کو ایجاد کیا، اور اس کام کے اندر حصہ لے کر بعد میں آنے والوں کی ساری لعنتیں اپنے سر لیں۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھاتے ہوئے جو خطاب فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قرآن کے ورقوں میں ذکر کیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، الا تتقون، اے میری قوم کے لوگوں کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ لوٹ مار کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے، بے حیائی تمہارے اندر پائی جاتی ہے، بد اخلاق پرلے درجے کے ہو، اور ہر برائی تمہارے اندر موجود ہے۔ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس ایک امانت دار پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ کون سا نبی؟ امانت دار۔ انی لکم رسول امین، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے پاس ایک امانت دار پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہنا مانو، جو تبلیغ میں تمہیں کرتا ہوں، جو دعوت دین کی میں تمہیں دیتا ہوں، اس کو قبول کرو۔ بے حیائی کے کام چھوڑ دو، لوٹ مار چھوڑ دو، دھوکہ بازی چھوڑ دو، راستے پہ ڈاکے مارنے چھوڑ دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میرا کہنا مانو، وَمَا
اور میں اپنی اس دعوت کے معاوضے میں، اس دعوت کے بدلے میں، اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں لینا چاہتا۔ فرمایا ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میرا اجر تو میرے اس اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فرمایا یہ کام جہان والوں میں سے کسی اور نے پہلے نہیں کیا جو کام تم کر رہے ہو۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور اللہ کریم نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان بیویوں کو تم چھوڑ دیتے ہو اور مرد مردوں کے پاس جا کے معاذ اللہ اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم پرلے درجے کے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، کوئی تمہارے اندر عقل نہیں ہے، کوئی تمہارے اندر شعور نہیں ہے، کوئی تمہارے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے، کوئی تمہارے اندر بندیائی نہیں ہے، یہ جس طرح کے گھٹیا کام تم کرتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس تبلیغ پر وہ لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ آگے سے کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے باہر نکال دو، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کا کیا بنتا ہے کہ ہمارے اندر یہ لوگ مصروف رہ جائیں، ہمارے اندر یہ لوگ کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اخرجوہم من قریتکم، ان کو نکالو اس بستی سے۔ اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے آگے سے فرمایا دیکھو تو صحیح، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو، اور فرمایا اپنی بھری مجلس کے اندر برائی کا ارتکاب کرتے ہو، یعنی برائی کی باتیں تمہارا خاص موضوع ہوتی ہیں، جس جگہ پہ دو چار مرد بیٹھتے ہیں وہاں اپنی بے حیائی کے کارنامے بیان کرتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس تبلیغ پر، حضرت لوط علیہ السلام کی اس ناصحانہ گفتگو پر بجائے سمجھنے کے وہ لوگ آگے سے کہنے لگے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسی قومیں تھیں، کیسے لوگ تھے اور کس طرح کے ذہنوں کے مالک تھے۔ اتنی بے حیا قوم ہو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اس دعوت سعیہ پہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ائتنا بعذاب اللہ، ائتنا بولیے
بے عذاب اللہ، اے لوط پیغمبر جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں وہ اللہ کا عذاب لے آئیں، وہ اللہ کا عذاب لے آئیں۔ ائتنا بعذاب اللہ، وہ اللہ کا عذاب لے کر آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر آپ اپنی بات کے اندر، اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں۔ آپ جو ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ بے حیائی کے کام چھوڑ دو ورنہ اللہ کریم کا عذاب آئے گا، یہ لوٹ مار چھوڑ دو ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، آپ جس عذاب کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں وہ عذاب ہمارے اوپر لے کر آئیں اگر آپ اپنی ان باتوں کے اندر سچے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت اللہ کریم کے دربار میں دعا مانگی، آپ نے فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے اللہ اس فسادی قوم کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ میں نے دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، لیکن یہ قوم بے حیائی سے باز نہ آئی، میری بے ادبی بھی کرتی ہے، گستاخی بھی کرتی ہے۔ میرے اللہ اب تو یہ اپنے منہ سے عذاب کو مانگ رہے ہیں، اب تو ان فسادی شرارتی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ادھر سے حضرت لوط علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، جو قوم کے حق میں اصل بد دعا تھی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں 3 مہمان آتے ہیں۔ کتنے مہمان آ گئے؟ 3 مہمان۔ ادھر لوط علیہ السلام کی یہ بد دعا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، آپ نے دیکھا دور دراز کے ٹیلوں سے 3 نوجوان اترتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنا رخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ میرے مولا یہ جو 3 نوجوان خوبصورت جو ابھی تک پوری بلوغت کو بھی نہیں پہنچے، اس عمر کے وہ نوجوان تھے، داڑھی مونچھ نہیں آئی ابھی تک ان کی، بڑے زرق برق لباس کے اندر اور خوبصورت حد سے زیادہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگ رکھی تھی، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، میرے رب مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اللہ رب العالمین کے دربار میں پورا یقین تھا کہ اللہ میری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں ایسا یقین نصیب فرمائے، کامل ایمان نصیب فرمائے۔ وہ 3 نوجوان چلتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ دراصل یہ آنے والے 3 نوجوان 3 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ کس میں آئے تھے؟ انسانی شکل کے اندر، انسانی لباس کے اندر، انسانی چال ڈال کے اندر یہ لوگ آئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ جو ہی پہنچے آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابراہیم۔ یہ نیک لوگوں کی ملاقات کا ایک طریقہ ہے کہ جب کسی کے پاس جائیں تو انہیں سلام کریں۔ کیا کریں؟ السلام علیکم
یا ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام، قال سلام، او آئے ہوئے مہمانوں، تم پر بھی اللہ کے سلام ہو، تم پر بھی اللہ کے کیا ہو؟ سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حد درجے کے مہمان نواز تھے، حد درجے کے، اتنے مہمان نواز تھے کہ کوئی کھانا کسی بھی ٹائم کا اکیلے بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے، بلکہ خوشی یہ ہوتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان آئے اور مل کر کھانا کھائے، اتنے زیادہ مہمان نواز تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان مہمانوں کو بٹھا کے خیر صلاح پوچھ کے یہ نہیں فرمایا بھائی کیا پسند کرو گے، یہ تو ساڑیاں گلنا نا کہ ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان نوجوانوں سے پوچھا نہیں ہے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، گھر کے اندر ایک بیل کھڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کے روسٹ کر کے بھون کے اس گوشت کو پراتوں میں ڈال کے ان 3 مہمانوں کے لیے پورا بیل ذبح کر دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، اور فرمایا قل بسم اللہ، او میرے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں، یہ میں نے تمہاری مہمانی کے لیے کھانا تیار کیا ہے، یہ کھا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برتن آگے کرتے ہیں، پراتیں آگے کرتے ہیں، مہمان پیچھے کو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، دوسرا تیسرے کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں پریشان ہونے لگ گئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے مہمان کھانا نہیں کھا رہے، پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان مہمانوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھا کہ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، اس وقت آپ نے اس بات کو بڑا اوپرا سمجھا، اجنبی سمجھا، نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور دل ہی دل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر سے پانی کا گھونٹ بھی پی لیتا تھا، اس کے گھر کا، اس کی جان کا، اس کے مال کا محافظ بن جاتا تھا۔ اور اگر کوئی کسی کے گھر سے کوئی چیز نہ کھاتا نہ پیتا، اسے دشمن محسوس کیا کرتے تھے لوگ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی گھبرا گئے، میرے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا، میری بیوی حضرت سارہ کا بنایا ہوا، میرے
گھر کے اندر پولا پاسا ہوا اور پولا اور اس طرح میں نے اس کو پالا ہے، اس طرح پوسا ہے کہ کمال درجے کی محنت کی ہے میں نے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہونے لگے، جو ہی آگے کو کرتے ہیں مہمان پیچھے کو ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او اللہ کے بھیجے ہوئے مہمانوں، اتنے خوبصورت چہرے والوں، کیسے اللہ پاک نے کسی ماں کو یہ خوبصورت بیٹے عطا کیے، لال دیے۔ ہم کو تو تم سے ڈر لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ بولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس وقت وہ بولے لا توجل ابراہیم، کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ، ڈر بالکل کوئی نہ، لا توجل، ڈر نہ کر، نبشروک بغلام علیم۔ ہمیں تو انسان نہ سمجھ، ہمیں تو کسی کا بیٹا نہ سمجھ، ہمیں تو کسی کا بھائی نہ سمجھ، اے ابراہیم خلیل اللہ، جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ بولو اونچی آواز دے نال۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو غیر ذبح نہ کرتے، ان کے آگے گوشت نہ رکھتے اور ان سے ڈر بھی محسوس نہ کرتے۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ علیم۔ ہم تو اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کو ایک دانا عقل مند لڑکے کی خوشخبری دیں، چونکہ آپ نے اللہ کے دربار میں درخواست کی ہوئی تھی کہ میرے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے بھیجے ہوئے فرشتوں، ذرا جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیٹے کی خوشخبری دے دینا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بیٹے کی خوشخبری تو مل گئی، فما خطبکم ایھا المرسلون۔ او اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیوں بھیجے گئے ہو، تمہارا آنے کا مقصد کیا تھا؟ مجھے تو صرف تم نے اللہ کا پیغام دی ہے، بیٹے کی خوشخبری دی ہے، ویسے تمہاری مہم کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ آگے سے وہ کہتے ہیں